ظفر اور نواز دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ ظفر کپڑے دھونے کا کام کرتا تھا۔ اس کی محنت اور دیانتداری پورے علاقے میں مشہور تھی۔ ظفر کی بیوی اور اس کے بچے بھی بہت نیک صفت اور محنتی تھے۔ ظفر جو پیسہ کماتا اس سے وہ اور اس کے بیوی بچے بہت خوش تھے۔ وہ سب اللہ کریم کی رضا پر راضی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ سب لوگ آپس میں اتفاق سے رہتے اور صبر و شکر سے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ جبکہ نواز بہت حاسد مزاج کا آدمی تھا۔ نواز مٹی کے برتن بناتا تھا اور اس کے بنائے ہوئے برتن بھی پورے علاقے میں بہت مشہور تھے۔ اس کے بنے برتنوں کی مضبوطی اور نفاست اس کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ حالانکہ نواز اور ظفر آپس میں گہرے دوست تھے، مگر پھر بھی نواز جب ظفر کی خوشحال زندگی دیکھتا تو جل جاتا۔ نواز کی بیوی بہت تیز ترار اور لڑائی کرنے والی خاتون تھی۔ نواز دن بھر جو کمائی کرتا وہ اس سے لے لیتی، پھر بھی تنگ دستی کا رونا روتی رہتی تھی۔ نواز اور ظفر دونوں پڑوسی بھی تھے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے گھریلو حالات سے بخوبی واقف تھے۔ مگر نواز ہر روز کے لڑائی جھگڑے سے بہت تنگ تھا۔ وہ حیران بھی تھا کہ ظفر کے گھر سے کبھی جھگڑے کی آواز نہیں آئی۔ دونوں میاں بیوی اور اس کے بچے بہت مطمئن نظر آتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب باتیں سوچ کر نواز کو ایک شرارت سوجھی۔ اس نے ظفر کو تنگ کرنے کے لیے جو شرارت سوچی تھی اس پر عمل کرنے کے لیے وہ بادشاہ کے دربار پہنچ گیا۔ بادشاہ دربار میں بیٹھا اپنے وزیروں سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ نواز نے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی اور بولنے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے سوچا نواز کوئی فریاد لے کر آیا ہوگا، اس لیے اس نے ہاتھ بلند کر کے اسے بولنے کی اجازت دی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی تنگ دستی نہیں، اللہ کریم آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ میرا دوست ظفر بہت اعلیٰ درجے کا دھوبی ہے، وہ ہر کپڑا اتنی نفاست اور دل سے دھوتا ہے کہ ہر کپڑا نیا لگنے لگتا ہے۔ اللہ کریم نے اس کے ہاتھوں میں ایسی نفاست دی ہے کہ جادو لگتا ہے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ظفر نہ صرف کپڑے بلکہ ہر چیز دھو سکتا ہے۔ کل آپ شہر سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کے ہاتھی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے کیونکہ وہ بہت گندا ہو چکا تھا۔ مٹی تو اس پر یوں جمی ہوئی تھی جیسے وہ کبھی نہلایا نہ گیا ہو۔ ہاتھی کا رکھوالا ضرور لاپرواہی کرتا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں آپ ظفر سے اپنا ہاتھی دھلوائیں، وہ ہاتھی کو نہلا کر ایسے کر دے گا جیسے وہ کبھی میلا نہیں ہوا ہوگا۔ بادشاہ نے نواز کی بات سنی تو اسے نواز کی تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے نواز کا شکریہ ادا کیا اور اشرفیوں کی تھیلی اسے انعام میں دے کر بھیج دیا۔ اب بادشاہ نے اپنے درباری کو ظفر کے پاس بھیج دیا اور اگلے دن صبح محل میں بلا لیا۔ جب صبح ظفر بادشاہ کے محل پہنچا تو بادشاہ اسے دیکھ کر بولا، میں نے سنا ہے تم بہت کام کے آدمی ہو، کپڑے تو تم بہت محنت سے دھوتے ہو۔ میں تمہارے کام اور محنت سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ تم سے اپنا قیمتی ہاتھی نہلوانے کا سوچا ہے۔ اب تم میرا ہاتھی لے جاؤ اور اس کو اچھی طرح نہلاؤ، بلکہ دھو ڈالو تاکہ وہ صاف ستھرا بھی ہو جائے۔ ظفر ہاتھی کو نہلانے پر آمادہ ہو گیا۔ اب ظفر نے سوچا یہ ساری شرارت نواز کی لگتی ہے کیونکہ کل وہ اپنی دکان پر نہیں آیا تھا۔ جب میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا بادشاہ نے بلوایا تھا۔ اب ظفر بادشاہ کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ مجبوراً شاہی ہاتھی کو اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر ظفر نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی اور اس آفت سے نپٹنے کا سوچنے لگے۔ دونوں میاں بیوی سنجیدگی سے اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگے۔ آخر رات کے آخری پہر انہوں نے اس مسئلے کا حل سوچ لیا اور سو گئے۔ صبح سویرے اٹھ کر ظفر بادشاہ کے محل پہنچا اور عرض کی، بادشاہ سلامت، میں شاہی ہاتھی کو نہلا کر دودھ کی طرح سفید کر سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے ایک بڑے برتن کی ضرورت ہے۔ اگر میں نے ہاتھی کو ٹھنڈے پانی سے نہلایا تو وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے پانی کو ابالنے کے لیے مجھے بڑے برتن کی ضرورت ہے۔ آپ نواز کے ہنر اور مہارت سے تو واقف ہی ہوں گے،
اس کے بنے برتن پورے علاقے میں مشہور ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں نواز بہت اچھا کاریگر ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے بڑی کڑاہی بنا سکتا ہے۔ آپ مجھے جلد از جلد بڑی کڑاہی بنوا دیں۔ بادشاہ نے نواز کو محل میں بلوایا اور بڑی سی کڑاہی بنانے کا حکم دے دیا۔ کڑاہی بھی اتنی بڑی جس میں ہاتھی کے لیے پانی ابالا جا سکے اور ہاتھی کو کڑاہی میں بٹھا کر اچھی طرح دھویا بھی جا سکے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق نواز ایک بڑی کڑاہی بنا کر بادشاہ کے پاس لے آیا۔ ظفر ہاتھی کو کڑاہی میں کھڑا کرنے ہی لگا تھا تو ہاتھی نے جیسے ہی کڑاہی میں پاؤں رکھا تو وہ ٹوٹ گئی۔ بادشاہ نے کڑاہی ٹوٹتی دیکھی تو غصے میں آ گیا اور اس نے نواز کو حکم دیا کہ وہ کل بہت مضبوط کڑاہی بنا کر لائے۔ جب اگلے دن نواز کڑاہی لایا اور ہاتھی نے اس میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ وہ بھی ٹوٹ گئی۔ بادشاہ کو پھر شدید غصہ آ گیا۔ اس نے نواز سے کہا، اب دوبارہ کڑاہی ٹوٹ گئی ہے، میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ اگر تم نے کل مضبوط کڑاہی نہ بنائی تو میں تم کو قید کر دوں گا۔ نواز اس مصیبت سے بہت گھبرایا۔ اس نے تو ظفر کی خوشحال زندگی سے حسد کرتے ہوئے یہ شرارت کی تھی، مگر اب تو اس کی شرارت اسی کے گلے پڑ چکی تھی۔ اگلے دن نواز نے بہت اچھی مٹی سے کڑاہی بنائی اور خوب محنت سے تیار کر کے لے آیا، مگر جب ہاتھی نے اس میں پاؤں رکھا تو کڑاہی دوبارہ ٹوٹ گئی۔ بادشاہ تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس کے چہرے سے آگ برسنے لگی۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ نواز کو گرفتار کر کے فوراً قید کر دیں۔ ظفر نے دوستی کے ناطے نواز کو دوبارہ کڑاہی بنانے کی سفارش کی، مگر بادشاہ تو آگ بگولا تھا۔ اس نے کہا، نواز کی نیت خراب ہے، یہ نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھی سفید ہو جائے، لوگ میرا مذاق اڑاتے رہیں۔ اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید میں رکھا جائے۔ جب تک یہ مضبوط کڑاہی نہیں بنائے گا تب تک یہ جیل میں رہے گا۔ ظفر تم اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ، جب یہ مضبوط کڑاہی بنائے گا تو میں تم کو بلوا لوں گا، تب تک تمہیں آزادی ہے۔ ظفر نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اچھے بچوں، حسد کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، ہمیں ہمیشہ حسد سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔